ایک واقعہ میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ مولانا عبدالشکور دین پوری اپنے خطبات کے اندر لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیان کر کر جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے مجھے آواز دی، میں اس کے قریب گیا، وہ چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے اوپر مکھیاں بھنبھنا رہی تھی۔ اس نے مجھے بلا کر کہا کہ مولانا میری بات سنو، میرا ہاتھ پکڑ کر وہ رونے لگا، کہا کہ مجھے عبرت کی نگاہ سے دیکھو، میں نے ماں کو تکلیف پہنچائی ہے، ماں کے میں نے جوتے مارے ہیں۔ اس کے ایک پاؤں پر کپڑا پڑا ہوا تھا اور انتہائی کمزور تھا۔ اس نے کہا کہ یہ دکانیں میری تھی، یہ مکان میرا تھا، لیکن آج میرا کچھ نہیں ہے، بلکہ میں بھیک مانگتا ہوں، لوگ بھیک بھی نہیں دیتے، لعنت کرتے ہیں مجھ پر۔ دراصل واقعہ یہ ہے کہ میں آوارہ گردی کرتا تھا، سنیما ہال میں جا کر فلمیں دیکھتا تھا، غنڈوں کے ساتھ رہ کر میں بگڑ رہا تھا۔ ایک دن آنے میں دیر ہو گئی، میں بہت دیر سے گھر آیا، ماں سے روٹی مانگی، ماں نے کہا شرم نہیں آتی، ساری رات آوارہ گردی کرتے ہو غنڈوں کے ساتھ، کبھی پولیس بھی پکڑ لیتی ہے، تمہارا ابا بھی ایسا نہیں تھا، تمہاری ماں بھی ایسی نہیں ہے، میں تمہیں روٹی دے کر روٹی حرام کروں؟ اتنا سننا تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے غصہ آ گیا، میں نے جوتا اتار کر ماں کو مارنا شروع کر دیا۔ ماں نے کہا عرش والے اس لیے بچہ دیا تھا کہ آج جوتے کھا رہی ہوں، اب مجھے جینے کا کوئی جو آرزو نہیں ہے، بس مجھے موت دے دے، اب میں جتنی بے عزتی ہو گئی، اب میں ذلت نہیں سہ سکتی، مجھے موت دے دے، مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا۔ اور جس نے ماں کو جوتے مارے، اللہ اسے دنیا و آخرت میں ہلاک و برباد کر دے۔ ماں نے یہ بد دعا دی۔ وہ کہنے لگا میں رات کو سویا، میرے پاؤں میں ٹھیس اٹھی، خارش آئی، صبح کو پاؤں سوج کر بہت موٹا ہو گیا، اسپتال گیا، اسپتال میں جا کر ڈاکٹروں نے آپریشن کیا، پیر کاٹتے گئے، پیر گلتا گیا، سارا پاؤں کاٹ دیا۔ اس نے پاؤں پر سے کپڑا ہٹا کر دکھایا، پیپ بہ رہی تھی۔ وہ کہتا کہ رات بھر نیند نہیں آتی کہ جیسے کتے کاٹ رہے ہوں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز کاٹ رہی ہے۔ میں اس دنیا کے اندر ماں کی بد دعا کی سزا سہ رہا ہوں، اس دنیا کے اندر ذلت سہ رہا ہوں، اب معلوم نہیں آخرت میں میرا کیا حال ہوگا۔ اس نے ہاتھ کو پکڑا مولانا کا اور رونے لگا، چیخو پکار کرنے لگا کہ ہائے میری دنیا تو برباد ہو گئی، اب پتہ نہیں آخرت میں میرا مولا میرے ساتھ کیا کرے گا، آپ مجھے اللہ کو راضی کرا دو، میرا رب روٹ چکا ہے، مجھے راضی کرا دو، میں کیسے توبہ کروں؟ میری ماں 10 دن تک روتے روتے اس دنیا سے چلی گئی، کھانا پینا چھوڑ دیا، لیکن اللہ مجھ سے کیسے راضی ہوگا، آپ مجھے بتا دو۔ وہ تڑپ رہا، اسے معلوم ہے کہ ماں اگر ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ کہنے لگا کہ میں اس دنیا کے اندر ذلت سے، لوگ مجھے لعنت کرتے، کوئی مجھے روٹی دینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ جیسے کتے کو روٹی پھینک جاتے ہیں ایسے دور سے پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ میرے بچے، میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میرے بچے آتے ہیں مجھے ابا نہیں کہتے، مجھے ابو نہیں کہتے، بلکہ میں انہیں پاس بلاتا ہوں، وہ قریب نہیں آتے، فوراً چلے جاتے ہیں۔ میں بڑا تڑپ رہا ہوں، میں نے ماں کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، اس لیے میرے بھائیوں، میں کان کھول کر آپ سن لو، میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ماں ناراض ہے تو آج ہی معافی مانگ لے، توبہ کر لے ماں سے، ورنہ دنیا و آخرت کے اندر ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اور میں ماں سے کہتا ہوں، باپ سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بد دعا نہ دو، انہیں یوں نہ کہو کہ تو برباد ہو جا، تو لنگڑا اپاہج ہو جا، کہیں وہ آپ کی اس بد دعا سے وہ ان کی دنیا و آخرت برباد نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ اولاد کو بد دعا نہ دیا کریں، بلکہ اپنی اولاد کی بہترین انداز میں تربیت کریں، اسلامی انداز میں تربیت کریں، پیار سے سمجھائیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں،
اگر ہم سمجھائیں گے تو اولاد ہماری سمجھ جائے گی، لیکن سختی کریں گے، ان کو الٹا سیدھا کہیں گے تو اولاد اور بگڑے گی۔ اس لیے بچپن سے ان کی تربیت پر خاص توجہ دیں۔